Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالتواغي ولا بآبائكم صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ بتوں کی قسم کھاؤ اور نہ اپنے باپوں کی قسم کھاؤ۔ مسلم شریف کی یہ روایت جو حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ جو اپنے باپ کی قسم کھائے یا بتوں کے نام کی قسم کھائے۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ لات و عزیٰ کی قسم کھا کر وہ اپنے لیے کوئی چیز حلال قرار دے دیتے تھے یا کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی اور اس سے لوگوں کو روکا۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے وہ اپنی باپ کی قسم نہیں کھا سکتا۔ اس حدیث میں تو ان دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں، چاہے باپ کی قسم ہو، چاہے ماں کی قسم ہو، چاہے بچے کی سر کی قسم ہو، یا اسی طرح کسی جانور کی قسم ہو یا کسی بت کے نام کی قسم ہو، ان قسموں کا کھانا مناسب اور جائز نہیں ہے۔ شریعت نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے۔ کوئی شخص اگر قسم کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفاتی اسماء ہے ان کی قسم کھائے۔ قسم تو ویسے مناسب نہیں ہے کہ انسان کسی بات پر قسم کھائے اور قسم کے ذریعے سے کسی کے ذات کوئی عہد کرے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی صفاتی نام کو لے کر اس کے ذریعے کسی سے کوئی معاہدہ وغیرہ کرے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کرتا بھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھائی جائے۔ پھر اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نو مسلم ہے اور اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس ذکر کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ کہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد ہے فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نے جو گناہ کیا ہوتا ہے یا نہ سمجھی کی حالت کے اندر یا اسی طرح خطاً یا بعض اوقات انسان کی سوچ و فکر نہیں ہوا کرتی یا انسان غافل ہوتا ہے، غفلت کے اندر اگر اس کے منہ سے ایسے کوئی کلمات نکل جائے یا اس طرح کے الفاظ نکل جائے جو نہ مناسب ہوں اور شریعت نے ان کی اجازت نہیں دی ہوتی، تو جب انسان استغفار کرتا ہے تو استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کے قسم کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے، چاہے اس کے رشتہ دار ہو یا کسی بت وغیرہ یا خدا نخواستہ کسی کی کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ پسند کرتا ہو۔ ان قسموں سے منع کیا گیا ہے۔ قسمیں کھانا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء مبارکہ ہیں ان میں سے کسی کی قسم کھائے، اس کے علاوہ قسم کھانا وہ جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینی احکامات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.